محدثین کنے ان کا معنی کیا ہے؟ صحابی نے فرمایا ہاں اتنا دیر میری قبر دل سے ٹھہرائے ان سے حاصل کرے سام بے دعائکم و اذکارکم و قراتکم و استغفارکم. فرمایا میرا بچہ اتنا دیر میرے واسطے قرات قرآن کرا ہے، اتنا دیر میری قبر دل سے استغفار کرا ہے، اتنا دیر ذکر اذکار کرا ہے، میں اندر رہ کریں دے ان سے حاصل کرے تھا. ہاں تو قرآن مجید فرقان حمید آیات بینات کنے احادیث مبارک کنے صاف آیا ہو گیا کہ ایک مسلمان دا نیک عمل ہے مسلمان کو اتنا فائدہ ضرور دے دے. في الكلام القديم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمة إن الله غفور رحيم. وقال تعالى في مقام آخر وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى في مقام آخر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال تعالى في مقام آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا النبي الصادق الأمين. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردہ یہی کرموں نے کھانا ہے. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، نہ جاوے گا ساتھ تیرے کوئی اکیلا تو نے جانا ہے. یا رب مصطفیٰ دنیا میں جو مسلمان مرے تیرے شاہد یوں نہ فرمائیں کہ وہ فاجر گیا، عرش میں دھومیں مچیں کہ وہ بندہ صالح ملا، فرش پر ماتم اٹھے کہ وہ طیب و طاہر گیا. بلا تمہید و بالاختصار معزز مکرم سامعین محترم، آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے اے بابرکت محفل مبارکہ یہ سال ثواب دی محفل ہے. کلمات طیبات پڑھ کریں دے، واعظ نصیحت ذکر اذکار سنا کریں دے. مرحوم مغفور عبد المجید صاحب دے بیٹے محمد امین صاحب دے روح کو ثواب پہنچاون دی محفل ہے. دل دے گہرین دے نال دعائے اللہ تعالی مرحوم دی مغفرت فرماوے، جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے. اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم دے نال تا حد نگاہ اون نوجوان دی قبر کو وسیع و فراخ فرماوے. اللہم آمین. چند آیات بینات آپ حضرات دے گوش گزار کیتے ہیں. آپ حضرات بخوبی جان دو کہ مسلمان دا معمول ہے زندہ مسلمان دا فوت شدہ مسلمان دے واسطے رحمت دی دعا کرنا اور بخشش و مغفرت دے نال یاد کرنا. اور مسلمان دا معمول ہے فوت شدہ مسلمان دے واسطے صدقہ و خیرات کرنا، ذکر اذکار کرنا، تلاوت قرآن کرنا. یاد رکھو یہ چیزاں رسم و رواج نہیں، قرآن و احادیث کے نال یہ چیزاں ثابت اور آیا ہیں. قرآن مجید فرقان حمید دے کئی مقامات آپ حضرات گوش گزار کیتے ہیں. انہیں مقامات دے جو ایک مقام 28 پارہ کریم دا فرمان فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار دے بعد آمن والے ہیں. کریم رب نے فرمائے انہاں لوگاں دا طریقہ ہے یقولون عرض کریں ربنا اغفر لنا، اے رب کریم اساری بخشش فرما. سبحان اللہ. نال اے بھی عرض کریں وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ،
اے کریم رب اساڑے انہیں پھراویں دی بخشش فرما جو حالت ایمان دے نال اساں کنے سبقت کر گئے پہل کر گئے. یہ آیے مبارک دا لفظی ترجمہ ہے. علماء تفاسیر نے ہی آیے مبارک دے ماتحت فرمائے آیا قد استوعبت جمیع المؤمنین. اے بندہ خدا یہ آیے مبارک دا جملہ جن بھی سچے دل دے نال پڑھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو نبی کریم علیہ السلام کا غلام ہی آیے مبارک کا مصداق ہے، ہی آیے مبارک کے اندر داخل ہے. یاد رکھو کوئی مسلمان ہی آیے مبارک کا باہر ہے. علماء تفاسیر فرمانے جتنا بھی نبی کریم علیہ السلام دے غلام کلمہ پڑھن والے انہیں غلام میں ترائے جماعتاں ہیں. کیریاں ترائے جماعتاں فرمایا پہلی جماعت اما المہاجرون اپنے دھن دولت چھوڑن والے مکہ کنے منہ موڑ کریں گے مدینہ ڈیرہ لاون والے جنہاں نام نامی اسم گرامی ہے نبی کریم علیہ السلام دے مہاجرین صحابہ. تو یہ نبی کریم علیہ السلام دے غلامان دی پہلی جماعت ہے. اور دوسری جماعت اول انصار مدینہ کے اندر رہن والے مکہ کنے آمن والے کی مدد کرن والے جنہاں نام اس میں گرامی ہے نبی کریم علیہ السلام دے انصار صحابہ. یہ نبی کریم علیہ السلام دے غلامان دی دوسری جماعت ہے. اور تیسری جماعت الذین جاءوا من بعدهم الى یوم القیامہ قیامت تک آمن والے نبی کریم علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے غلام. یہ نبی کریم علیہ السلام دے غلامان دی تیسری جماعت ہے. آیے مبارک دا مضمون سماعت فرماؤ جو علماء تفاسیر میں اپنے تفاسیر کے اندر نقل فرمائے. فرمایا بندہ خدا اللہ تبارک و تعالی نے آیہ مبارک کے اندر بیان جو کی تھے کائنات والے ان شان من جاء بعد المہاجرین والانصار ان یذکر السابقین بالدعاء والرحمہ. فرمایا بعد آمن والی جماعت قیامت تک آمن والی یہ جماعت کا کم ہے کہ پہلے تو جماعت سے رحمت کی دعا کرنا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارک نے صاف بیان ہو گیا کہ مسلمان کا کام ہے مسلمان نے واسطے مغفرت دی دعا کرنا. یہ کوئی رسم و رواج نہیں، یہ طریقہ قرآن ہے. تو یاد رکھو زندہ مسلمان نے فوت شدہ مسلمان نے واسطے رحمت دی دعا کی تھی تو کیا کیا رہے زندہ مسلمان دے نیک عمل نے فوت شدہ مسلمان کو فائدہ دیتا کہ نہ دیتا صاف ظاہر ہے کہ دیتا. قرآن مجید فرقان حمید دی جی آیے مبارکہ 11واں پارہ پہلا رکوع کریم دا فرمان فرمایا ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر. بعض اعرابی ایسے بھی ہیں اللہ کو منن والے یوم آخرت کو منن والے. انہاں دا کام کیا ہے؟ کریم رب نے فرمائے وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ راہ خدا دے اندر رزق حلال خرچ کرن والے. اللہ اکبر رزق حلال خرچ کریں گے. کریم رب نے خود فرمائے انہیں دا مقصد کیا ہے؟ فرمائے انہیں دا مقصد کوئی ریا نہیں، انہیں دا مقصد کوئی دکھاوا نہیں. اللہ اکبر انہیں دا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ہاں انہاں لوگاں دا مقصد جرے راہ خدا دے اندر خرچ کرن والے ہیں. تین مقصد ہیں. پہلا مقصد ہے قربات عند اللہ خرچ کروں دے اللہ دا قرب مل ونے. اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وصلوات الرسول خرچ و خیرات کروں دے نبی کریم علیہ السلام اپنے منہ مبارک دے نال رحمت جان دوئی چاہتے ہیں. اللہ اکبر فرما کائنات والے انجا صدقہ و خیرات خرچ جن دے اندر اللہ دا قرب مقصود ہوئے اور جن دے اندر نبی کریم علیہ السلام دی رحمت دی دعا شامل ہوئے. الا انہا قربات اللہم فرمایا آگاہ تھی ونو ایجی خیرات رائے گا نہیں
نہیں انجی خیرات ضائع نہیں الا انہا قربت اللہ انجا خرچ و خیرات باعث قربت ہے فیدخلہم اللہ کی رحمہ اللہ تعالیٰ انہا لوگاں کو رحمت دا سایہ عطا فرمانے سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والا رحم فرمانے والا ہے اللہ اکبر آئے مبارک دا میں اپنی زبان دے اندر سریکی دے اندر ترجمہ ہے جرا پیش کیتے آپ حضرات بخوبی جان دو اج کل دی گال نہیں 14 صدیاں پہلے دی گال ہے کون ہن خرچ و خیرات کرن والے اللہ اکبر سیدھی منزل دی چاہ کریں دے آمن والے کون ہن نبی کریم علیہ السلام دی بستر مبارک دے اتے ہجرت والی رات سم کریں دے اپنی جان دا نظرانہ دیون والے اللہ اکبر خرچ و خیرات کرن والے سب تو پہلی ذات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدی حضرت عمر بن خطاب حضرت عثمان حضرت علی المرتضی صحابہ کے صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اکبر یارا کینجا خرچ و خیرات ہے ہاں تھوڑا جہاں خرچ و خیرات کریں دے ہم جبرائیل امین اللہ دا کلام چاہ کریں دے آوے دے ہم اے محبوب اجرا خرچ و خیرات کی اتنی رائے گا نہیں اللہ الہ قربت اللہ یہ چیز باعث قربت ہے اللہ اکبر کینجا خرچ و خیرات غلام نے کیتا دے رحمت دی دعا نبی کریم علیہ السلام نے دیتی اللہ اکبر تو معلوم تھی گیا نبی کریم علیہ السلام نے رحمت دی دعا دیتی کریم آقا دا نیک عمل ہے تو کیا خیال ہے صحابہ کوئی نیک عمل نے فائدہ دیتا کہ نہ دیتا اللہ دا کلامے کے فائدہ ہے جرا دیتا تو صاف بیان ہو گیا ایک مسلمان دا نیک عمل بے مسلمان کو فائدہ ضرور دیں دے اے دوڑا نہیں قصہ نہیں کہانی نہیں اللہ دا کلام ہے دوسری آیہ مبارکہ تیسری آیہ مبارک سماعت فرماؤ 11واں پارہ بوجھا رکھو کریم رب نے فرمائے میرے محبوب صلی علیہ آئے محبوب اپنے غلام دے واسطے رحمت دی دعا کرو دوجھا مانا صلی علیہ کریم نے فرمایا آئے محبوب اگر تارا کوئی غلام فوت ہو ونے دے انہیں دی نماز جنازہ پڑھو صلی علیہ آئے محبوب انہیں دے واسطے نماز جنازہ پڑھو آپ جان دو نماز جنازے دے اندر یہ رحمت دی دعا ہوندی ہے نماز جنازے کے پہلے بھی دعا رحمت دی دعا ہوندی ہے نماز جنازے دے بعد بھی رحمت دی دعا ہوندی ہے قبرستان کے اندر جو دعا منگی ویندی ہے وہ بھی رحمت دی دعا ہوندی ہے صلی علیہ فرمایا محبوب اپنے غلاموں دی نماز جنازہ پڑھو کیوں ان صلاۃ کا سکن اللہ فرمایا محبوب بے شک آپ دا نماز جنازہ پڑھاونا یا بے شک آپ دا رحمت دی دعا دیونا سکن اللہ آپ دے غلام دے واسطے اطمینان ہے آپ دے غلام دے واسطے دل دا وقار ہے آپ دے غلام دے واسطے دل دا چین ہے اللہ اکبر اگر ان دی چاشنی چکھنی ہوئے آئے مبارک دے جملے دی پھر کولو تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا عظیم جملے لکھے فرمینن کہ وہ جنازہ کیسا عظیم الشان جنازہ ہوندا جن دے اندر نبی کریم علیہ السلام خود جنازہ پڑھاوینا اپنے غلام دے واسطے رحمت دی دعا کرنا فرمایا میرا دل گواہی دیندے فادت آثار من قوت ہی روحانیہ علی ارواحہم رحمت الہی برس پمدی ہے لبہائے مصطفیٰ دے اسے اللہ اکبر نبی کریم علیہ السلام دے لبہائے مبارک دے اتے اللہ تعالیٰ دی رحمت دی برسات ہر آن ہے ہاں اللہ اکبر ہونی نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر مبارک دے اندر ایمہن الان کما کان جویں 14 صدیاں پہلے ہیں اللہ اکبر فادت آثار نبی کریم علیہ السلام دے لبہائے مبارک نے رحمت الہی دی برساتی دی ہے آقا نامدار دی ہے جرا روحانی قوت کنے رحمت الہی دی برسات پلٹ دی کہنے ہوتے ہے اللہ ارواحہم جائیں غلام دی نماز جنازہ ہوندی ہے فرما ہاں جائیں جنازے دے اندر نبی کریم علیہ السلام رحمت دی دعا کر رہے ہیں وَانْطَلَقُوا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمِنَ الْجِسْمَانِيَّةِ إِلَى الرُّوحَانِيَّةِ فرما قبراں دے اندر جائیں والے غلام ڈیرا لینے ہیں قبراں دے اندر ظلمت نہ رہندی ہے قبراں نور نالا نور تھی
درمیان جسمانیت نہ رہ دی قبراں دے اندر روحانیت آوے دی آئی اللہ اکبر رحمتی دعا کا کی تھی نبی کریم علیہ السلام نے تو کیا خیال ہے غلامیں کو فائدہ ہویا کہ نہ ہویا آپ آیا ہوگی یا کہ ایک مسلمان دا نیک عمل بے مسلمان کو فائدہ ضرور دے دے قرآن مجید فرقان حمید کی چوتھی آیے مبارکہ 13واں پارہ پاک پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی رب کریم میں کوئی نمازی بنا میری اولاد کو نمازی بنا ربنا وتقبل دعا الگدا میرا مولا میری دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت کا شرف عطا فرما پاک پیغمبر نے دعا کی تھی کریم رب ربنا اغفر لی میری بخشش فرما والدیا میرے والدین دی بخشش فرما وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قیامت تک آمن والے ایمان والے دی بخشش فرما یہ قرآن مجید فرقان حمید 13واں پارہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے آخری کلمات طیبات وللمؤمنین یوم یقوم الحساب الگدا میرا مولا قیامت تک آمن والے یوم حساب تک آمن والے ایمان والے دی بخشش فرما تو کیا خیال ہے ایمان والے دے واسطے دعا تا کیتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک آمن والے ایمان والے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے فائدہ دے ہونے کہ نہیں دے ہونا یہ اللہ دا کلام ہے ضرور فائدہ دے ہونا ہے صاف آیا ہو گیا ایک مسلمان کا نیک عمل بے مسلمان کو فائدہ ضرور دے دے قرآن مجید فرقان حمید کی 5ویں آیت مبارکہ کریم رب نے اپنے محبوب کو بطور تعلیم ارشاد فرمایا میرے محبوب میری بارگاہ کے اندر عرض کرو یاد کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے رب کریم ارحمہما میرے اماں ابے دے اوتے رحم و کرم فرما کما ربیانی صغیرا جی بچپن دے عالم دے اندر میرے والدین نے میرے کو پالے میری پرورش کی تھی اللہ اکبر ارحم امر دا صیغہ ہے الظاہر ان الامر للوجوب امر دا صیغہ وجوب اور لزوم واسطے آمدے مانا یہ بندے یاجب علی الوالد ید والے والدین اولاد دے واسطے لازم اور ضروری ہے اماں ابے دے واسطے رحم و کرم منگے یارا اماں ابے دے واسطے رحم و کرم دا منگیا اولاد نے کیا خیال ہے اولاد نیک عمل نے والدین کو فائدہ دیتا کہ نہ دیتا قرآن مجید یہ آیے مبارک میں صاف آیا ہے ایک مسلمان دا نیک عمل بے مسلمان کو فائدہ ضرور دے دے یاد رکھو جی میں اولاد دا نیک عمل والدین کو فائدہ دے دے والدین دا نیک عمل بھی اولاد کو فائدہ دے دے 27 پارہ قرآن مجید کا فرما والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان وہ لوگ جڑے خود بھی ایماندار ہیں تے اولاد بھی ایماندار ہیں سبحان اللہ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان گھننا ہے واتبعتهم ذریتهم فرمایا انہاں کی تابعداری کی انہاں دی اولاد نے کیا دے نال بے ایمان دے نال فرمایا پیدا کیا تھی میں اولاد کو والدین دے ایمان دا الحقنا بہم ذریتہم فرمایا سائیں دی اولاد کو انہیں ایمان والے دے نال ملا دے ما التناہم من عملہم من شیء فرمایا سائیں انہیں دے کماں دے اندر ذرہ برابر کمی ہجرا نہ نے سن اللہ اکبر نیک عمل کا کیتا والدین نے انہیں دے نال تابعداری ایمان دے اندر کیتی اولاد نے تو کیا خیال ہے والدین دے نیک عمل اولاد کو رنگ لاتا کہ نہ لاتا صاف آیا ہو گیا ایک مسلمان دا نیک عمل بے مسلمان کو فائدہ ضرور دے دے قرآن مجید فرقان حمید کی 7ویں آیت مبارکہ کریم رب نے فرمایا انشکر لی والے والدین فرمایا میرا بندہ میرا بھی شکریہ ادا کر والے والدین اپنے اماں ابے کا بھی شکریہ ادا کر انشکر لی فرمایا میرا شکریہ ادا کر تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیا ہے الصلوات الخمس بندہ 5 ٹائم جبھی نے نیاز جھکاوے یہ کریم رب کا شکریہ ہے ہاں والے والدین اماں ابے کا شکریہ کیا ہے فرمایا ایت دعا بعد الصلوات الخمس جانگلے نماز پڑھ گھنے سلام پھیران دے بعد انہیں منہ موڑ کر ان کے تیزی دے نال مسجد سے نہ نکالوان بلکہ ایت دعا بعد الصلوات الخمس جائے اولاد واسطے ہے جنا تعلیم دے واسطے سونے کی شل کیا کریں دے لچھاور کر چھوڑیے فرمایا نماز دے بعد انہیں دے واسطے رحمت کی دعا کرتے وان بندہ جائے نماز دے بعد یا نماز دے اندر والدین دے واسطے رحمت کی دعا کریں دے تو قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات دے اسے عمل کریں دے صاف آیا ہو گیا ایک مسلمان دا نیک
نیک عمل بے مسلمان کو فائدہ ضرور دیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ 8ویں آیت مبارکہ قریب رب کا فرمایا من والذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے اذن کے بغیر کہیں شفاعت کرے؟ تو آیت مبارک کے جملے کا معلوم تھیندے قیامت میدان حسن ایسی ذوات ضرور جے اللہ دے اذن دے نال ایمان والے دی شفاعت کرے۔ اللہ دے اذن دے نال کیا کرے سن؟ ایمان والے دی شفاعت اجرا کرے سن۔ اللہ اکبر، نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت اپنے مقام دے ہوتے چھوٹا جہا مسلمان دا بچہ اللہ اکبر جرا چیخ مار کریں دے انہیں بعد انتقال کر گئے، مسلمان نے نماز جنازہ پڑھی ہے، قیامت میدان مسلمان دا چھوٹا بچہ بھی اللہ اکبر شفاعت کرے سے۔ ہاں کیا خیال ہے اگر کہیں چھوٹے بال دا نماز جنازہ مسجد نبوی دے قرب دے اندر کی ہوئے، اگر کہیں چھوٹے بال دا نماز جنازہ جانے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیتا، زکات نہیں دیتی، مکلف کی حالت کے اندر نہیں آیا، بس چیخ مار کریں دے انتقال اجرا کر گئے، خانہ کعبہ بیت اللہ دے قرب دے اندر جدا نماز جنازہ ادا تھے، یا نماز جنازہ پڑھائے، یاد کیجئے مولا اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ مولا مسلمان دا چھوٹا بچہ ہے، ان کو شافع بھی بنا سفارش کرن والا، ومشفعا اور مقبول الشفاعت بھی بنا۔ کیا خیال ہے مسلمان دا چھوٹا بچہ خانہ کعبہ دے قرب دے اندر جنہ نماز جنازہ ادا کیتا گئے، لکھاں کروڑاں دی تعداد دے اندر لوگاں نے نماز جنازہ پڑھی ہے، قیامت دے میدان چھوٹا بچہ مسلمان دی شفاعت کرے سے کہ نہ کرے؟ ہاں مسلمان دی شفاعت کرے سے، تو شفاعت کرنا اعمال دے وچوں ایک سونا عمل ہے، نیک عمل ہے، جنگلے مسلمان دا چھوٹا بچہ باقی مسلمانوں کو فائدہ دے سکتے، تو مسلمان دا عمل مسلمانوں دے واسطے باعث سے فائدہ مند ہو سکتے۔ اللہ اکبر، یارو تا مسلمان دا چھوٹا بچہ قیامت میدان شفاعت کرے سے، یا سید الانبیاء ہے انہیں بھی شفاعت کیا عالم ہے، شفیع و حاکم و مختار، مان ان کو دنیا میں، قیامت میں سبھی کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا، آج میں ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یارا سارا تا عقیدہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ سبق لیتا ہے، فرمائے میں بدنا کہیں بھیم بھرمدہ، تو ہیں صاحب لاج شرمدہ، دور فرید کو تیرے دمدہ، لگڑی سامل توڑ نباہی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی آیات بینات جنہاں کو صاف آیا ہے کہ ایک مسلمان کا نیک عمل اے مسلمان کو فائدہ ضرور دیں دے۔ اے رحمت کی دعا دے متعلق درود شریف آ جائے ختم شریف آدھیں سی 35 منٹ دے ادا کیتا ویسے مگر چند منٹ ہوتے تھی ان کو 8:30 کریں تے گھڑیاں سامنے آویں مائی وجہ واسطے انہیں آخری تے دے عرض کریں لاتے بہرحال مسلمان دا نیک عمل نئے مسلمان کو فائدہ ضرور دیں دے۔ اللہ اکبر، ان نیک عمل دا تعلق میں عرض کی دے رحمت دی دعا دے نال ہوئے، یا ان نیک عمل دا تعلق ذکر اذکار دے نال ہوئے، یا ان نیک عمل دا تعلق تلاوت قرآن دے نال ہوئے۔ مسلمان دا اجماعی مسئلہ ہے، حدیث مبارک نے ثابت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موقوفاً روایت ہے، سیاستہ دے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے وصیت فرمائی، اس علاوہ کئی صحابہ نے فرمایا جنگل اصحاب قبران دے اندر جگہ دے گھلو تو سراندی آلے پاس سورہ باقرہ جائیں ابتدائی آیتاں پڑھاونے، فرمایا جنگل اصحاب جگہ دے گھلو قبر دے اندر تو قواندی آلے پاس سورہ باقرہ جائیں آخری آیتاں پڑھاونے۔ تو کیا خیال ہے سورہ باقرہ اللہ دا کلام ہے کہ بے شک سورہ باقرہ اللہ دا کلام ہے؟ ہاں اللہ اکبر، پوری سورہ مبارکہ جتنا بھی قرآن مجید سور ہیں ابتدا کرو سراندی آلے پاسے مفلحون تک اے سورت آیات سورہ باقرہ دے پڑھاویں قواندی آلے پاسوں آمن الرسولوں کرے۔ محدثین کرام نے جگہ دے ہوتے کئی نکات بیان کیتے ہیں، فرمایا وجہ کیا ہے پورا قرآن چھوڑ کر رہی تھے سورہ باقرہ دے ابتدائی
دی آیتا پورا قرآن چھوڑ کر رہی تھے پماندی آلے پاسوں سورہ باقرہ جا اختتامی آیتا اللہ اکبر حدیث مبارکہ کئی حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے فرمایا ای وجہ واسطے سورہ باقرہ جا ابتدائی آیتا سراندی آلے پاسوں پڑھا میں نے ای واسطے کہ ان کے اندر کتاب کی عظمت کا بیان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ای وجہ واسطے ابتدائی آیتا پڑھ جاوے نے ای واسطے کہ ان کے اندر ایمان بالغیب کا ذکر ہے ان کے اندر اقام صلاۃ کا ذکر ہے ان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وبالآخرۃ ہم یوقنون ان کے اندر آخرت تے یقین رکھن کا ذکر ہے آخر کے اندر نتیجہ مرتب ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون فرمایا اتنا عظمتیں کو شامل ہیں یہ آیات بینات کی وجہ واسطے سراندی والے پاسوں پڑھا میں نے آخری قوانی والے پاسوں آمن الرسولوں کنے ان کے اندر ایمان دا ذکر ہے آخر کے اندر مغفرت دا ذکر ہے آخر کے اندر فنصر نا دا ذکر ہے مدد مندان دا ہجرہ ذکر ہے تاکہ جتا قرآن مجید یا آیتا اللہ اکبر قبر دے اتے پڑھاوے سن ہم منکر و نکیر دے سوال و جواب کے اندر رہن والے کو ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا کرے سے تو فرمایا یہ حکمت ہے کہ سورہ باقرہ دے ابتدائی آیتا یہ حکمت ہے کہ سورہ باقرہ دے اختتامی آیتا پڑھاوے نے ویسے ہی علاوہ صحابہ کرام دے کئی وصایا موجود ہیں صحیح مسلم دے اندر کلمات موجود ہیں جلد نمبر اول صفحہ نمبر 76 دے اتے کلمات صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قدیم الاسلام صحابی ہے اللہ اکبر جانلے آپ کا انتقال ہوا لگا روایت الفاظ دیوالا دے اندر ہیں مختلف الفاظ دے اندر روایت بیان کرنا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانلے انتقال دا ٹائم آیا آپ نے اپنے بچے عبداللہ کو سجا فرمایا میرا بچہ یاد رکھی جانلے میرا جنازہ چاہ کریں دے ونو لا تصائبنی نارن ولا نائحۃ فرمایا آگ چاہ کریں دے نہ منیا قبرستان کی طرف آگ چاہ کریں دے میرے جنازے دے نال نہ منیا ہے کیوں ہی وجہ واسطے کہ آگ گرم ہوں دیئے وہ گرمی کی طرف اشارہ کریں دیئے ہی وجہ واسطے فرمایا آگ نہ ہوئے دوسرا جملہ فرمایا نائحۃ روان پیٹن والی لوہا کرن والی عورت کو گھن کریں دے نہ منیا ہے فرمایا میرا بچہ جاننے میں کو قبرستان چاہ کریں دے پہنچو اللہ اکبر میری قبر دی مٹی ہے جرا ہموار ہے جرا کار گنا ہے صلو علی التراب سنن وفی روایت صبو علی سبن وفی روایت صلو علی سنن فرمایا میرا بچہ انہیں زور دے نال پتھر چاہ کریں دے میری قبر کے اوپر نہیں سکنے صبو علی سبن صلو علی التراب سنن مٹی کو نرم کر دوں کیا کر رہے ہیں مٹی کو یہ دوڑانی قصہ نہیں کہانی نہیں سیاستہ دی حدیث مبارک صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر اول صفحہ نمبر 76 دے اتے کلمات موجود ہیں آئی کل کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہر بندے دی جیب دے اندر حوالہ ہے ہر بندے دی جیب دے اندر بڑی ساری لائبریری جرا موجود ہے ہاں ای وجہ واسطے فقط کتاب کا نام گھندے والی جرا کافی ہے صلو علی التراب سنن فرمایا میرا بچہ انہیں کرا ہے مٹی کو نرم کر دینا ہے نرم کران دے بعد آہستہ آہستہ صبو علی سبن میری قبر دے اتے مٹی دیوا ہے فرمایا میرا بچہ جانگلے میری قبر تیار تھی ونے ہموار تھی ونے ثم اقیموا حول قبری فرمایا میرا بچہ اپنا منہ اپنے گھر والے پاسے نہ کرائے ثم اقیموا حول قبری میری قبر دے ارد گرد سارے کھڑے تھی وجہ ہے کتنا دیر کھڑے تھی وجہ ہے اللہ اکبر قدر ما تنہر الجذور ویقسم لحمها فرمایا اتنا دیر تا میری قبر دے اتے قیام ضرور کرا ہے کتنا دیر دے اندر اٹھ کو ذبح کر کریں تے یقسم لحمها اندر گوشت تقسیم کا دیتا ویلے اللہ اکبر اتنا دیر کیوں میری قبر دے اتے قیام کرا ہے فرمایا ہاں حتی استانے سابقون اسا اتنا دیر میری قبر دے اتے قیام کرے سو میں اندر راہ کریں دے اور اس حاصل کریں حتی استانے سابقون فرمایا میں دواری نال کیا حاصل کرے سا ان سا حاصل کرے سا اگلا جملہ مبارکہ وعالم ماذا اراجع رسول ربی فرمایا ای وجہ واسے اتنا دیر میری قبر دے اتے کھڑا ہے تاکہ میں جان گھنا رب دے بھیجے ہوئے فرشتے کو جواب کیا دینا عالم ماذا اراجع رسول ربی اللہ اکبر ان جگہ دے اتے مسلم شریف دے حدیث مبارک دی شرح کرنے ہویا شرح صحیح مسلم دے اندر حضرت یحییٰ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عظیم جملے نقل کیتے فرمایا ایدن ہے کہ اے فائدہ ثابت ہی گیا کہ قبر کے اندر منکر و نکیر دے سوال و جواب تھی
ہاں ای وجہ واسطے فرمایا عالم مالا اراج و رسول ربی نا دوجا مسئلہ اے بھی ثابت تھی گیا استحباب المرق سے بعد دفن لحظتا فرمایا جانگلے میت کو قبر کے اندر جگہ دے گھنو کچھ دیر واسطے ٹھہر بننا جتنا دیکھ حدیث مبارک کے اندر ہے مستحب طریقہ یا فرمایا کیا طریقہ ہے مستحب طریقہ اتنا دیر ادھر قبر دے اتنے ادھر ٹھہرنا آخری جملہ تیجا جملہ پہلا جملہ نہیں امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جملہ ہے فرمایا اتوں یہ بھی معلوم کی گیا صحابی نے وصیت کی تھی میرا بچہ اتنا دیر میری قبر دے اتنے کھڑے تھی وائے اساں نے سبے کو میں تورے نال ان سے حاصل کرے تھا تو فرمایا تو ثابت تھی نے حین اذن یسمع من حول القبر جائے قبر دے اتنے اللہ دا کلام پڑھا ونے کیا کیتا ونے میت انسی حاصل کرے دے تے کنا نال کلام سناوی ہے میت انسی حاصل کرے دے ہاں اللہ اکبر اپنے کنا دے نال یسمع من حول القبر جا قبر دے تے کھڑا ہوئے اللہ اکبر ان دی آواز اپنے کنا دے نال سن دے صحیح بخاری شریف کے اندر کلمات ہیں آقا نامدار نے فرمایا جانگے میت کو قبر کے اندر جگہ دے دی ہوئی ہے فتو اللہ عنہ اصحابہ ان دے اصحاب یار واپس ول دے یسمع کر آنے آلے ہیں فرماؤ نے دے جتے لی آہر سن دے وہ انہیں بھی جتے لی کیا کو سن رہا ہے آہر کو سن رہا ہے حتی اصحان صدقون فرما اتنا دیر میری قبر دل سے قیام کرا ہے میں تمہارے نال ان سے حاصل کرے تھا تو محدثین کنے ان سے معنی کیا ہے صحابی نے فرمایا ہاں اتنا دیر میری قبر دل سے ٹھہرا ہے ان سے حاصل کرے تھا بے دعائکم و اذکارکم و قراتکم و استغفارکم فرمایا میرا بچہ اتنا دیر میرے واسطے قرات قرآن کرا ہے اتنا دیر میری قبر دل سے استغفار کرا ہے اتنا دیر ذکر اذکار کرا ہے میں اندر رہ کریں دے ان سے حاصل کرے تھا ہاں تو قرآن مجید فرقان حمید آیات بینات کنے احادیث مبارک کنے صاف آیا ہو گیا کہ ایک مسلمان دا نیک عمل میں مسلمان کو ادھر فائدہ ضرور دے دے آپ جانو میں اکثر ادھر جنازے دے ہوتے قرخانی دے موقع دے ہوتے بیان کریں نہ ہونا میری زبان تعصب والی نہیں میری زبان کوئی خلجان والی نہیں کوئی جھگڑے والی ہے ذرا گال نہیں اگر کوئی سوال کرے تو جواب دے من والی زبان ضرور اگر کوئی بندہ اعتراض کرے عقائد کے اوپر زبان دے اندر جواب دے من دی ہے ذرا طاقت ہے ذرا ہے آخری کلمات جھیڑا نہیں جھگڑا نہیں عرف الجادی کتاب ہے اپنا لوگ نے ذرا کتاب ہے ذرا اذہان دے اندر خیالات نے ان کے قبر دے اوپر یا قبر دے علاوہ قرآن مجید کیوں پڑھاوے دے آیا اللہ ثواب ہے ذرا تھی لے یا نہ یہ میری کتاب نہیں کمپیوٹر کھول کر دے دکھا ہے ون کنز الحقائق من فقہ خیر الحقائق یہ حوالہ ہدیۃ المہدی دا ہے ایک کتب خانہ بھی انہاں دا ہے کتاب بھی انہاں دی ہے یہ بطور حوالے دے میں القاریہ کی مقام دے اوتے لکھ دیں ومذهب المحققین من اہل الحدیث فرمایا محققین اہل حدیث کا مذہب ہے ان ثواب کل عبادت بدنیۃ کانت كختم القرآن او مالیۃ كصدقۃ یصل الیہ فرمایا بدنی عبادت ہوئے مالی عبادت ہوئے ختم القرآن قرآن مجید پورا ختم ہوئے میت کو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پہنچ جائے ثواب ادھر پہنچ جائے این جگہ جو ادھر فرمانے انہو اذا وصل ثواب الحج والصیام والدعاء والاستغفار والصدقات الى المیت بنصوص الاحادیث الصحیحات فرمایا حدیث صحیحہ کا مصابت حج کا ثواب بھی پہنچ جائے روزے کا ثواب بھی پہنچتا ہے دعا کا ثواب بھی پہنچتا ہے استغفار کا ثواب بھی پہنچتا ہے صدقے کا ثواب بھی پہنچتا ہے فرمایا خدا کا بندہ ایو مانع یمنع من وصول ثواب القرآن فرمایا تیری شے رکاوٹ کر دیے ثواب قرآن دیا باقی اعمال کا ثواب پڑھ سکتا ہے تو ثواب قرآن کا ثواب پڑھ سکتا ہے دعائے اللہ تعالی عبد المجید صاحب کے بیٹے محمد امین دی مغفرت فرماوے جوار رحمت کے اندر جگہ عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولا کریم نے پاکیزہ کلام پاک پڑھے گئے واضح نصیحت ذکر اذکار کلمات طیبات مولا کریم جو کچھ ذکر اذکار کیتا گیا احباب نے سورہ فاتحہ پڑھی سورہ اخلاص پڑھی سب دا ثواب سب تو پہلے بطور ہدیہ بطور تحفہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ قبول و منظور فرما نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ کریں
آقا کریم نے والدین ماجدین 1,24,000 پیغمبر 4 آل پاک ازواج مطہرات جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمیع شہداء کرام والصالحین کل مسلمین کل مسلمات کل مومنین کل مومنات جرمین ثواب پہنچ خاصتاً پاکیزہ کلام پاک ثواب قرآن مجید فرقان امید ختم آدھا ذکر اذکار جو اہتمام کتاب سب ثواب مولا کریم نبی کریم علیہ السلام نے وسیلہ جلیلہ دنال مرحوم و مغفور محمد امین سے ضرور میں ثواب پہنچا مولا کریم مرحوم دی مغفرت فرما جوار رحمت اندر جگہ عطا فرما راحت نگاہ انہوں کی قبر کو وسیع و فراغ فرما اللہم اغفرہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ اللہم اکرم نزلہ بالماء والثلج والبرد اللہم نقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس اللہم ابدلہ دارا خیرا من دار واہلا خیرا من اہل اللہم انجہ من عذاب القبر اللہم آئذہ من عذاب القبر اللہم نقہ من عذاب النار اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشائخنا ولاحبائنا ولعشیرتنا ولصدیقنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات انک مجیب الدعوات ورافع الدرجات ویا قاضی الحاجات برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی النبی الکریم